بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں کوئی بھی ایسا آرڈیننس آتا ہے جیسے کہ ضیاء الحق، جو ان کے روحانی فادر بھی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے، وہ بھی اسی قسم کے آرڈیننس لے کے آیا کرتے تھے، اور وہ آرڈیننس بھی ایسی ہوتا تھا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا۔ اسی قسم کے آرڈیننس اب کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ان کی ہے وہ ڈاما ڈول ہے، اور حالات جو ان سے ہیں ان کے کافی گھمبیر ہیں کہ آج گئے تو کل گئے، اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جب حکومتی حالات ہوں تو حکومت اپنی حکومت چلانے کے لیے، اپوزیشن کو دبانے کے لیے، عوام کو جذباتی بتانے کے لیے کہ ہم بڑے جذباتی ہیں اور بڑے غیرت مند لوگ ہیں، ہم نہ یہ ایسے آرڈیننس لے کے آتے ہیں جس آرڈیننس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ کل وہ پیکا کا ایک قانون ہے جو انہوں نے پیش کی، قرارداد لے کے آئے اور اس کو منظور بھی کر لیا ان لوگوں نے۔ پیکا قانون یہ ہے کہ فیک نیوز کے اوپر اگر کوئی بھی شخص فیک نیوز کو پھیلاتا ہے یا ٹی وی چینل پہ چلاتا ہے یا کوئی وی لاگ بناتا ہے تو اس کو وہ گرفتار ہو جائے گا، اور ناقابل ضمانت اس کی گرفتاری ہو جائے گی۔ یعنی کہ کسی کے متعلق اگر آپ نے پروگرام کیا، مثال کے طور پر کسی کے متعلق آپ پروگرام کرتے ہیں اور یا خبر دیتے ہیں، تو کوئی بھی شخص جو ان سے ہے وہ تھانے میں جائے گا، اس کی رپورٹ درج کرائے گا، وہ رپورٹ درج ہو جائے گی اور وہ شخص گرفتار ہو جائے گا۔ اور حکومت نے ایک اس کے اندر بڑی خوبصورتی اور ڈالی ہے کہ 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ شخص جو ان سے جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ 6 مہینے تک جیل میں رہے گا، اس کی ضمانت نہیں ہوگی۔ 6 مہینے کے اندر اندر عدالت کا کام ہے کہ اس کا فیصلہ سنائے۔ عدالت اس کا فیصلہ سنائے گی 6 مہینے کے اندر اندر، اور وہ شخص بے قصور نکلتا ہے تو اس کو وہ رہا کر دیں گے، نہیں تو 5 سال کے لیے مزید جیل کے اندر وہ رہے گا۔ بڑا عجیب قسم کا قانون ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو دنیا بھر میں اگر اس قسم کا ہو، کوئی آدمی کسی کی بےزتی کرے یا کسی کے اوپر الزام لگائے یا کوئی ایسا کام کرے تو اس کو سول میٹر میں لیا جاتا ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہرجانہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے جی میری اس نے دل آزاری کی، اس آدمی نے جھوٹی خبر میرے متعلق پھیلائی، تو اس کو پر وہ ہرجانہ کر دیتے ہوتی ہے ان سے ہیں۔ کوئی شخص کو ہرجانہ کر دیتا ہے، ہرجانہ ہوتا ہے، ہرجانہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو وہ کنگال کر دیتے ہیں، مطلب ہے کہ ہو جاتا ہے وہ کہ وہ جیل تو نہیں جائے گا، کوئی سول میٹر ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اس کی املاک بک جاتی ہیں، اس کا بینک بیلنس چلا جاتا ہے۔ یہ وہ پنشمنٹ ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں سول میٹر۔ لیکن پاکستان میں اس میٹر کو، سول میٹر کو کرمنل میٹر میں بنا دیا ہے، اور اتنا آسانی لوگوں کے لیے کہ جیسے کہ آپ نہیں وہ کہ گستاخ رسول، یا اس نے توہین رسالت کی ہے، یا اس نے توہین قرآن کی ہے، کوئی آدمی بھی آسانی سے پاکستان کے اندر، یہ جب سے یہ ضیاء الحق نے یہ قانون بنایا، یہ بھٹو نے جو آرڈیننس لے کے آیا، تو اس کے پاس ہے 295 اور 90C اور اس قسم کے قوانین آئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو ایک موقع مل گیا، کسی کے لیے سے آپس میں جھگڑا ہوا، کسی مولوی سے، مذہبی آدمی سے جھگڑا ہوا یا کسی سے جھگڑا ہوا، انہیں کہا کہ یا کرسچن ہے یا یہ احمدی ہے یا کوئی ہندو ہے یا شیعہ ہے، تو اس کہتے لو جی اس نے تو توہین رسالت کر دی۔ اگر اس کو کہا نا کہ اس نے اس کو گالی نکالی، اس نے اسے میں اس کو بھی گالی دی، اس نے کہا لو جی اس نے توہین رسالت کر دی۔ لوگوں نے دیکھے بغیر پہلے تو اس کو مار دیا یا آگ لگا دی، یا اس کو پولیس نے پکڑ لیا۔ پولیس نے بہت کم پکڑا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ان لوگوں نے مار دیا، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک قانون آ گیا۔ اب یہ جو قانون آیا ہے یہ بھی بڑا بھیانک قانون ہے۔ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ صرف اس واسطے بنایا ہے کہ پچھلے دنوں ایک خبر چلی تھی خاتون اول کے بارے میں، بشرا بی بی کے بارے میں، اور وہ کس حد تک سچی تھی یا غلط تھی، بارہ وہ خبریں آئیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو پھیلایا بھی اور کیا بھی، کچھ اس کے اندر سچائی نکلی، کچھ غلط نکلی، اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ بہرحال وہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، وہ چیزیں سب ابھی آپ کو کچھ عرصے میں ہی وہ چیزیں سب سامنے آ جائیں گی، ہم اس کو دہراتے نہیں بات کو۔ اصل تو وجہ یہ تھی کہ اس بات کے غصے میں یہ عمران خان صاحب نے یہ قانون بنایا، اور اس کا جو پروف تھا وہ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ محسن بیگ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ان کو گھر سے اٹھایا، جس طرح مارا کوٹا، سب کچھ کیا، ان کو جیل میں ڈالا، اور الزام کیا تھا کہ وہ
مراد سعید نے وہ ایف آئی اے کو کہا کہ جی اس نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر میرے متعلق ایسی بات کی تھی. اچھا وہ بھی سول میٹر تھا، وہ بھی سول میٹر تھا جو کہ مراد سعید نے بہت زیادتی کی اور ایف آئی اے نے زیادتی کی. کسی بھی آدمی کے اوپر اس طریقے سے اٹیک نہیں ہو سکتا تھا. وہ اس کے اوپر خلاف محسن بیگ کے اوپر ہرجانہ کر دیتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے اور اس کے اوپر 10-20 ملین کا ہرجانہ کر دیتے ہیں کہ بھئی اس بندے نے میری توہین کی ہے. اس نے ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیا، حالانکہ ریحام خان کی کتاب تو عام بکتی ہے وہاں پہ. آپ کتاب کو کیوں نہیں بیان کرتے کہ اس بندے کو آپ نے مار کٹائی کی، اس کو مارا، اس کے گھر والوں کو ذلت کیا. اب یہ جو چیز ہاتھ میں دے رہی ہے یہ حکومت جو سی ہے لوگوں کو کے ہاتھ میں، یہ ایک ایسا چیز دے رہی ہے کہ لوگ اس سے کھیلیں گے. عام کھیلا جا رہا ہوگا کہ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیا کہ جی اس نے تو فلاں توہین کیا، اس نے وہ خبر غلط دی ہے. بعد میں وہ غلط سچی نکل آئے، سچی نکلتے نکلتے 6 مہینے لگ جائیں گے اس کو پروف کرتے کرتے. وہ اندر جیل میں چلا جائے گا، وہ وکیل کرے گا، اس کے گھر والے وکیل کے قابل ہیں کہ نہیں ہے، وہ جیل میں سڑتا رہے گا، اور 6 مہینے بعد جب پتہ لگے گا ہاں وہ خبر تو سچی نکلی اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ باعزت بری ہو جائے گا. بعد میں 6 مہینے دھکے کھائے گا، جیل میں سڑے گا، یہ الگ چیز ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس کو جیل میں مستقل ہو جائے. اس کو جو سائیں لوگ جو مقدمہ کرتے ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو ایسا پھنسائیں گے کہ اس کی جو سچی خبر بھی جھوٹی بنا دیں گے. تو یہ ہوگا. عمران خان اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے، جیسے نواز شریف کو کہتے ہیں نواز شریف چور ہے، وہ کہتے ہیں سارا ٹبر چور ہے. اچھا چلے جی سارا ٹبر چور ہے. نواز شریف پہ مقدمہ بنا، اس کو ڈکلیئر کیا گیا، مریم پہ کیا گیا. شہباز شریف پہ بھی ایک حد تک مقدمہ چل رہا ہے لیکن ابھی چور ڈکلیئر نہیں ہوا. وہ پورا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. الزامات ہیں 16 ارب کے، ہو سکتا ہے بری ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بری ہو. لیکن سارے ٹبر کو جب چور کہا تو اس میں ٹبر میں سے کچھ خواتین یا حضرات بہت سارے ہیں. اتنا بڑا خاندان ہے، میرا خیال ہے کہ 1,000 کے قریب تو وہ شریف خاندان کے بہو بیٹیاں بیٹے پوتے پوتیاں وہ بھی سب جوان ہو چکے ہیں. تو وہ کہیں گے جی ہمیں کس لیے چور کہا گیا ہے، ہمارے پاس کوئی پروف تو دو. تو یہ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ بنتا ہے اور ان کے تمام نعرہ لگانے والے پہ مقدمے بنتے ہیں، تو وہ بھی مقدمے بنیں گے اور ہر بات پہ مقدمہ بنے گا. کیونکہ لوگوں کو راستہ دکھا دیا آپ نے اس قسم کے کام کا. اور اس میں بہت سارے بے گناہ لوگ بھی ہیں، کئی لوگ تو احتیاط کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب نے تو خود بہت سارے الزامات لگائے ہوئے لوگوں پہ، گندی گالیاں تک نکالی ہوئی ہیں. تو وہ جو چیزیں سامنے آئیں گی، اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سب سامنے آئیں گی. تو پھر تو مقدموں کی اتنی بھرمار ہوگی کہ پولیس والوں کے دوبارے ادارے ہو جائیں گے. پولیس والا کس کا مقدمہ لیتا ہے کس کا نہیں لیتا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اس بڑے بندے کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے، وہاں سے پیسے بنائے گا. جو مقدمہ کر رہا ہے اس سے پیسے بنائے گا. تو یہ مقدمے کا ایک ایسا سلسلہ بنجن ہے، اتنے کے مقدمے بننے ہیں کہ لوگ جو سے ہیں وہ حیران ہو جائیں گے کہ وہ جو پہلے ہوا کرتے تھے نا کہ گستاخ رسول کی سزائیں اور وہ تو اکا دکا سال 2 سال میں سال میں 2 یا 1 مقدمہ ہوتا ہے. اتنے مقدمے نہیں ہوتے. یہ مقدموں کی تو بھرمار ہو جائے گی. اتنے کے مقدمے بنیں گے، ہر ایک کے پر مقدمہ بنے گا. کیونکہ کوئی نہ کوئی ابھی جب پاکستانی سیاست میں جتنے گند ہے، جتنی غلاظت ہے، جتنی زبان گندی استعمال کی جاتی ہے، وہ تو روز کی بات ہے. ہر آدمی کہے گا کہ لو جی اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کراؤ. اور پولیس والے جو ان سے ہیں مقدمہ درج بھی کر لیں گے یا نہیں کریں گے. حکومتی بندوں کے کر لیں گے. جیسے مراد سعید کے کہنے کے اوپر ایف آئی اے نے جو پھرتی دکھائی ہے، وہ پھرتی ایسی تھی کہ وہ یقین نہیں آتا کہ اتنی پھرتی کہ محسن بیگ کے گھر میں گھس گئے اور کئی لوگوں کے اس طرح سے صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی جس قسم کام کیا. یہ تمام کیسز جو سے ہیں یہ سول میٹر ہے. ایک آدمی اگر محسن بیگ نے غلط کام کیا تھا کہ مراد سعید کو چاہیے تھا کہ اگر تو اس کے خلاف ایک سول سوٹ کرتا ہے کہ اس بندے نے میری بےزتی کی ہے. یہی دنیا کا رواج ہے، یہ طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے دنیا کے اندر کہ نہ آپ کسی کے اوپر بھی کبھی بھی ایسا الزام نہیں لگا سکتے. یہ صرف اور صرف یہ جو جہاں تک نچوڑ میں پہنچی ہیں، میں نے تمام لوگوں کی باتیں سنی ہیں اور تقریباً اس بات کو 24 گھنٹے ہو رہے ہیں اس آرڈیننس کو. یہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے کہ وہ جو عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کے آ رہے ہیں، اس کو دبانے کے لیے اتنی کی گرفتاریاں، اتنے کے مقدمے بنیں گے، اتنی چیزیں بنیں گی کہ
اس میں بہت سارے جھوٹے ہوں گے، یعنی کہ اگر بن گیا ہے تو اگر ایک آدمی 6 مہینے کے لیے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ ناقابل ضمانت ہے، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی. یہ اس کے اندر انہوں نے خاص چیز رکھی ہے کہ ضمانت ہی نہیں ہو سکتی. اگر ضمانت نہیں ہو سکتی تو جیسے جیسے کسی بھی جتنے بھی ممبرز ہیں، شہباز شریف کو تو ویسے ہی وہ اس تلے میں ہے کہ اس ہفتے کے اندر جو نیا ہفتہ چل رہا ہے اس میں اس کو کسی نہ کسی چکر پکڑ گرفتار کر لیا جائے. حمزہ کو کر لیں گے. مریم قومی اسمبلی کی ممبر نہیں ہے، اس کو کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو چھوڑ دیں گے شور مچانے کے لیے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں جو ان کے خلاف ووٹ ڈال سکتے ہیں. وہ دیکھ لیں گے کتنے لوگوں کو ڈالنا ہے اور انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوگا کیونکہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے یہ پورا ٹارگٹ کرنے کے بعد آیا ہے. ایسے نہیں آیا کہ نہ کہ ایسے انہوں نے بنا دیا. اس کے اوپر بڑا سوچا ہے کہ ہم نے ان سے بچنا کیسے ہے، کیونکہ جہانگیر ترین جو ان سے ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ دونوں طرف کو دیکھ رہا ہے. کہاں سے مجھے کہاں سے وہ ایک بزنس مین ہے، وہ بڑا سمارٹ بزنس مین ہے. وہ ویسے بھی سمارٹ ہے اور سمارٹ بزنس مین ہے. وہ اپنا حساب کتاب لگا کے اپنے جو بندے اس سے 30-32 کٹھے کیے ہوئے ہیں ان سے مشورہ کر کے گیم کھیلے گا اور وہ ہمیشہ بزنس میں رہے گا. اس نے جو سمارٹ چال چلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری بھی جو ان سے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اندر سے مل جائیں گے. یہ جدھر بھی جائیں گے اکٹھے آئیں گے اور یہ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل کھیلیں گے جس سے جو ان سے حکومت خود سے بھی کو بھی یہ کہتے ہیں نا کوئیں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور اپوزیشن سے ہی فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ اینڈ ٹائم پہ اس وقت کریں گے جب ان کو ایک خاص جگہ سے کال نہیں آئی جاتی اور اس کال کا انتظار حکومت کو بھی رہتا ہے اور اپوزیشن کو بھی رہتا ہے. اور جو اتحادی ہیں جو یہ لوگ پھر رہے ہیں، جہانگیر ترین گروپ ہو گیا، یہ چودھری ہو گیا اور یا ایم کیو ایم ہو گئے، یہ تینوں کے تینوں ایک یعنی کہ ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ہی گروپ ہے جو ان کو چلاتا ہے. وہ جس طرف کہے گا ادھر چلے جاؤ ایسے کر لو ویسے کر لو، یہ ادھر کو جائیں گے اور جس کو چھوڑیں گے اس کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. تو ناظرین آپ کے سامنے ساری صورتحال آ رہی ہے اور جو آرڈیننس آیا ہے یہ آرڈیننس حکومت کی طرف سے ایک خوف کا اظہار ہے کہ اتنا خوف زدہ ہیں. جس قسم کا یہ آرڈیننس آیا ہے کسی بھی جگہ پہ بھی کسی انسانیت میں کسی جگہ پہ بھی اس کا کوئی جگہ پہ یہ رائج نہیں ہو سکتا. صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر قسم کے آرڈیننس، ہر قسم کے کالے قوانین جو ان سے ہیں وہ آ سکتے ہیں اور یہ آ گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں. دنیا کی جو مہذب جو قومیں ہیں وہاں یہ آرڈیننس نہیں آتا، وہاں سول سو ہوتا ہے اور اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف غلط بات کرے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ سزا دینے سے جیل جانے سے زیادہ بدتر ہے کیونکہ ان کا مقصد سول سو کرنے کا نہیں، وہ تو اسے بندہ باہر رہے گا. ان کا مقصد ہے کم از کم 5-6 مہینے کے لیے بندہ جیل سکرین سے آؤٹ ہو جائے، جیل چلا جائے اور جیل جانے کے بعد جو کہ ہم آرام سے اپنے 6 مہینے گزاریں پھر 6 مہینے بعد کوئی اور چیز بنا لیں یا سزا دلا دیں. تو یہ انہوں نے کرنے ہیں. انہوں نے 10-15-20 جو ان کی کمی ہے ممبران کی، ان کے جانے کا اندیشہ ہے، اس کو کور کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے. اور یہ آرڈیننس جو صرف کہ ابھی جو سمر ہیں وہ آپ کو چند دنوں میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے، بلکہ کل پرسوں سے ہی آپ کو یہ سمر نظر آنے شروع ہو جائیں گے. کس طرح مقدمے لگتے ہیں، کس طرح لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، کیسے پھنستے ہیں، یہ تمام چیزیں اسی آپ کے سامنے آ جائیں گی. بہرحال ایک انتہا کی تکلیف دہ بات ہے. ہمارے ملک ایک ایسا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ٹھٹھے کی وجہ بنتی ہے. ہمیشہ ان کے قوانین جو ان سے ہیں وہ اس طرح سے بناتے ہیں جس سے دنیا کے اندر لوگ ان کا مذاق بنائیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. ہم نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ایشو کے ساتھ یا اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کے مطابق دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر. ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ ناصر.